بڑی ہوگی تو اب توبہ بھی بہت بڑی ہوگی. بے چینی حضرت ابوبکر کے پاس ہے، میں غلطی کر بیٹھا، مشورہ دے کے آ گیا، بس توبہ کر لو اللہ کے سامنے. نہیں چین آیا. پھر عمر سے مشورہ کیا، نہیں چین آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے. یا رسول اللہ میں بہت بڑا جرم کر آیا ہوں، آپ کے سامنے مجرم حاضر ہوں. اللہ پاک کے سامنے جرم لے کر نہیں جانا چاہتا. قیامت والے دن جو اللہ نے سزا رکھی ہے میرے اوپر جاری کریں تاکہ میں اس گناہ سے پاک صاف ہو کر اپنے رب کے پاس جاؤں. ایک دفعہ کہا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ جب اقرار کر لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو لے جاؤ. صحابہ کو فرمایا میدان میں کھڑا کرو، پتھر مار مار کر سنسار کر دو، سنسار کر دو. اب صحابہ نے تعبیر ہے، سلمانوں سوچو کتنی بڑی سزا. اور یہ وہ سزا ہے جو اس دور کے بعد آج تک کسی پر جاری نہیں ہو سکی. اس لیے نہیں ہو سکی کہ ایسے ایمان والا دوبارہ پیدا ہوا ہی کوئی نہیں ہے جو اپنی غلطی سے غلطی کا ایک کھلے عام یوں اقرار کر سکے. سنسار کر رہے ہیں، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی ہڈی مار رہا ہے، گوشت مار رہا ہے. ایک صحابی کے ہاتھ میں نا اونٹ کی جبڑے کی بڑی ہڈی تھی، زور سے ماری. جب زور سے جسم اتھر پر لگی تو جسم سے خون کا فوارہ نکلا اور سامنے صحابی کے کپڑوں پر چھینٹے جا پڑے. اس کی زبان سے نکلا، کیسا ناپاک آدمی کا خون ہے میرے کپڑوں پر آ پڑا ہے، نجس خون، زانی کا خون. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ سن کر عجیب جملہ فرمایا تجھے اس کا زنا نظر آ رہا ہے، اس کی توبہ نہیں نظر آ رہی کہ اس اللہ کے بندے نے آج کیسی توبہ کی ہے. آج اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ پورے مدینے والوں پر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیجئے، سب بخشے جائیں گے. کتنی توبہ کی ہے اس نے، پورے مدینے والوں کے لیے توبہ کافی. یہ صحابہ کی شان ہے.